کہ صدر مشرف سمیت اور اس روشن خیالی کی قوالی کرنے والے ان کے ہم نواؤں سمیت جن میں شوکت عزیز نمایاں ہیں، یہ سب بھی اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کی اصل حدود کیا ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسی طرح جس مذہبی انتہا پسندی کی وہ سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور جس کے خلاف عالم میں جہاد انہوں نے اٹھایا ہے، اس کی حقیقی حدود کون سی ہیں، انتہا پسندی کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، اس کا کوئی واضح تصور ان کے ہاں نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ روشن خیالی کا پرچار کرنے والوں کا اس معاملے میں مبلغ علم اس وحی تک محدود ہے جو آسمان امریکہ سے حکم کی صورت میں ان پر نازل ہوتی ہے، اور وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہز ماسٹرز وائس کے انداز میں اس کا رول پلے کرتے ہوئے اس کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان امریکہ سے جس روشن خیالی اور اعتدال پسند اسلام کا حکم صادر کیا جا رہا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ اسی مغربی تہذیب اور آزادی فکر و عمل کو عالم اسلام اور مسلمانان پاکستان بھی اختیار کر لیں، جس نے ان کی معاشرتی اقدار کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، جس نے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جس میں عورت ایک قابل احترام اور آبگینوں کی طرح حفاظت کے ساتھ مستور رکھی جانے والی مخلوق نہیں بلکہ در بدر ٹھوکریں کھانے والی شمع محفل اور ذریعہ تشہیر و تجارت جنس بنا کر رکھ دی جائے، جس میں آزادی نسواں کے دل فریب عنوان کی آڑ میں عورت کی تذلیل اور گھٹیا نمائش مقصود ہو اور اس پر گھرداری کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حصول معاش کی اضافی ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے۔ مغربی تہذیب دراصل نوع انسانی کو شرم و حیا اور عفت و عصمت کے پاکیزہ تصورات سے بیگانہ کر کے انہیں ایک سوشل حیوان بنانے کی تہذیب ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مادر پدر آزاد بے حیا تہذیب کا فروغ دراصل شیطان لعین کی نوع انسانی کے خلاف سب سے بڑی فتح کا مظہر ہے کہ جس کا عزم تھا کہ میں انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے رہوں گا اور حیوانوں کی صف میں لا کر اس کو شامل کر کے رہوں گا۔ چنانچہ یہ دیرینہ خواب جو اس نے جوش انتقام میں دیکھا تھا کہ جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا، وہ دیرینہ خواب جو ہے آج کی مغربی تہذیب کی شکل میں پورا ہوا ہے۔ اقبال نے اس مغربی تہذیب کے باطن میں جھانک کر اس کی اصل حقیقت کو پہچان لیا تھا۔ وہ نگاہ حقیقت بھی رکھنے والے انسان تھے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور می شود پردہ چشمم پر کاہے گاہے، اور دیدام ہر دو جہارا بنگاہے گاہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، لیکن یہ اقبال کی جو نگاہ حقیقت بھی تھی اس کا وہ خود ذکر کرتے ہیں اپنے اشعار میں۔ فرماتے ہیں فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کے روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ اصل میں جو وار پڑا ہے وہ روح پر پڑا ہے، اور اسے دیکھا اقبال نے۔ مادی ترقی کی یہ شعبدہ بازی ہے کہ اس بے روح اور متعفن تہذیب کا ظاہر بہت روشن اور تابناک نظر آتا ہے۔ چنانچہ عام آدمی اور بالخصوص وہ لوگ جو آسمانی ہدایت اور ایمانی حقائق سے بے بہرہ ہوں اس کی چکا چون سے مرعوب ہو کر اس کی زلف گراگیر کے اسیر بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، جن میں ہمارا حکمران طبقہ اور دانشور بھی شامل ہیں، بڑی تعداد میں اسی مرعوبیت کا شکار ہے، اور اس بدبودار مغربی تہذیب کو گلے لگانے کے لیے بے چین ہیں۔ اقبال نے بہت پہلے متنبع کر دیا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اقبال نے مغربی تہذیب کے پاسبانوں کو بھی خبردار کر دیا تھا 100 سال قبل، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ امریکہ کا آج ہم پر دباؤ ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک جدید ایڈیشن تیار کیا جائے،
ایک روشن خیال اور اعتدال پسند اسلام اس کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے۔ بالفاظ دیگر آج ہمارے حکمرانوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اسلام کا ایک ایسا ایڈیشن تیار کر دیں جو یہود و نصارہ کی مرضی اور پسند کا اسلام ہو۔ جان لیجئے کہ آج روئے ارضی پر شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ یہود ہیں، اور پوری عیسائی دنیا پر یہود کا مکمل معاشی تسلط ہے۔ بقول اقبال کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ آج یہود و نصارہ اسلام دشمنی اور ابلیسی نظام کے فروغ میں بعضهم اولیاء بعض کا مصداق ہیں۔ وہ آیات جو آپ نے شروع میں سنی ہیں جس میں روکا گیا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا ان کا شمار اللہ کے ہاں انہی میں ہوگا، اور جو اس وارننگ کے باوجود ان سے دوستی رکھیں، فرمایا فاولئک ھم الظالمون، وہی ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ آج وہی یہود و نصارہ، وہ امریکہ، آج ہمارے آقا، حاکم اور ہمارے لیے خدا کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ لفظ میں نے دانستہ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ملجا و ماوا آج اللہ نہیں ہے، امریکہ ہے۔ ہم اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ کا دامن تھامنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، آج بھی ہمیں اپنے تحفظ کے لیے امریکہ ہی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور دیکھتے ہیں۔ اقبال نے اسی سوچ اور طرز فکر پر یہ تبصرہ کیا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ امریکہ کے دباؤ پر ہم اسلام کا جو نیا ایڈیشن تیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ دراصل ابلیسی تہذیب ہے، جسے اختیار کرنے اور اس پر اسلام کا لیبل لگانے پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے اپنے دین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش ہیں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر بڑے فخر سے اس نوع کے بیان جاری کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا بھی رسک مول لیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ سودی نظام کے بغیر اب اس دنیا میں معیشت نہیں چل سکتی، لہذا ہم سودی نظام کو اور معیشت کو جاری رکھیں۔ یا وہی جو بیان انہوں نے دیا تھا داڑھی کے خلاف، یا نکروں میں اگر عورتوں کو دیکھنا تمہیں پسند نہیں ہے تو آنکھیں بند کر لو، یا ٹی وی کو جو ہے آف کر دو۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کو خوش کرنے کی اور کس کو ناراض کرنے کی جسارت ہے؟ اگر آپ کے نزدیک روشن خیالی اسی کا نام ہے کہ عورت کے جسم اور نسوانی حسن کی کھلی نمائش ہو، اور بڑے بڑے بل بورڈز کے ذریعے عورت کے نسوانی حسن کو تجارتی مقصد کے لیے ذریعہ تشہیر بنا کر عورت کی تذلیل کی جائے، تو آپ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اقبال کا نام اپنی زبان پر لائیں اور اس کے تصور اسلام کی علم برداری کا دعویٰ کریں۔ اقبال کے نزدیک آئین پیغمبری کا سب سے پہلا سبق حفاظت ناموس زن ہے، یعنی عورت کی عزت و آبرو کی محافظت، حفاظت۔ اقبال نے ابلیس کی زبانی اس حقیقت کا انکشاف کروایا کہ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین۔ اور مسلمان عورت جسے آپ مردوں کے شانہ بشانہ باہر نکلنے اور تمام سماجی حدود و قیود توڑنے کا سبق سکھاتے ہیں، اقبال نے اسے اس سے بالکل مختلف پیغام دیا تھا۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ بطول باش و پنہا شو